زندہ باد زندہ باد. دیکھیے شمی گوپال پوری صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما تھے. غازی عباس کے حوالے سے شعر آپ کے حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. میں جیسا میرا شمی صاحب نے کہا, ابھی جیسا کہا سہیل صاحب نے کہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو آگے بلانا, تو میرا کام پھر ایک مرتبہ بڑھ گیا. تھوڑا سا آگے آ جاؤ بھیا, تھوڑا سا آگے آ جاؤ. برائے میں پھر ایک مرتبہ معتبانہ گزارش کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے دیار کی محفل ہے, آپ کے گاؤں کی محفل ہے, چاہے تو جس طریقے سے سن لیں. آپ باہر کرسیوں پہ بیٹھ کے سنیں گے تب بھی ہم لوگ پڑھ کے جائیں گے, اگر قریب آ کے سنیں گے تب بھی ہم لوگ پڑھ کے جائیں گے. تھوڑا تھوڑا سا بھیا قریب آ جاؤ, تھوڑی سی وسعت بنا لو. دیکھیے فیضی بھائی آپ غازی آباد سے چلے آئے ہیں, تو آپ اتنی دور تک قریب میں آنے میں کیا دیکھیے ادھر دیکھیے شجاعت بھائی اگر دور سے آئے تو قریب میں آ کے بیٹھ کے سن رہے ہیں. اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں سب لوگ قریب قریب آ جائیں. میں شعر پڑھ رہا ہوں, ابھی غازی عباس کے حوالے سے شعر پڑھا گیا, میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نہ حشر تلک کے یہ تشنگی فرات. بیدار ہے نا بھائی, شعر سنا رہا ہوں. مجھے نہ حشر تلک کے یہ تشنگی فرات, یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, مجھے حسین کا عباس مار ڈالے. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں. نہیں تو ابھی تو ایک ہی مصرع پڑھا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی شجاعت, یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فجات سے فوجیں, یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا. علی کے لال کا حملہ تھا یا قیامت تھی. شورا کرام جا رہے ہیں, جانے دیجئے, وہ آئیں گے لوٹ کر. چندن فیض آبادی صاحب, سلیم برلام پوری صاحب آئیں گے لوٹ کر. مگر میری طرف دیکھیے, اور جب میری طرف سامعین نہیں دیکھتے تو میں دوسری طرح کے شعر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں ایسے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ فجروں کا ہے کیا بیٹھے جہاں دھونی نما بیٹھے علی والے, جہاں بیٹھے ہوں میں پھر سے جہاں بیٹھے علی والا کو مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا اٹھے میرے مکان سے لے کے طرف جا بیٹھے تو سب نے جو صبح علی والا ادھر سب لوگ ہیں ادھر میں پھر سے جا بیٹھے بھی میں قبر میں لیٹا ادھر نور سے پہلا. مجھے نہ حشر تلک کے یہ تشنگی افراد, یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا. علی کے لال کا حملہ تھا یا قیامت تھی, یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. لعین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس, ہماری نسل بھی اب کربلا نہ. یا تو میرے سنانے میں کمی کمی ہو سکتی ہے, آپ کے سننے میں نہیں. مجھے نہ ہر طرح کے یہ تشنگی افراد, یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی خراس. میں نے ایک بہت بڑے ذاکر کو بلانا ہے, بہت بڑے شاعر کو بلانا ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کو تو ایک منزل تک لے چلنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی تک کہ میں نے دوسروں کے شعر, تمام شعراء کے شعر پڑھے. آپ حضرات بولے یا نہ بولے مجھے کوئی غم نہیں, مگر آپ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں, جو بند پڑھنے جا رہا ہوں, خدائے سخن میر علی صلی اللہ مقاموں کا ہے. اسی لیے یہاں سے شروع کیا تھا میں نے, خدائے سخن میر علی صلی اللہ مقاموں تک آنا تھا. میں ایک عظیم شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں, اس لیے وہاں تک پہنچا کہ مجھے نہ حشر تلک کے یہ تشنگی افراد, یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, حسین کا عباس مار ڈالے گا. علی کے شعر کا حملہ تھا یا قیامت تھی, یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. لعین کہتے تھے بس سب کے چھوڑ دے عباس, ہماری نسل بھی کربلا نہ آئے گی, ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی. کہ ہم حملہ کیا تو فوج میں ہیجان ہو گیا, ہٹ جاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا. خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا, خیمے میں پچھلے ساتھ پریشان ہو گیا. اتنا بڑھے کہ پانی قدم چومنے لگا, دریا اچھل اچھل کے علم چومنے لگا. اب خدائے سخن کے مصرے ہیں, جس طریقے چاہیں سن لے. دریا اچھل اچھل کے علم چومنے لگا, نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو ایک بیک, ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. نہیں پہنچ سکتا وہاں تک, نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ لوگ بھی زور نہیں لگائیں گے. خدائے سخن کا ایک لفظ جو نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو ایک بیک, ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک, بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو, یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو, یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین کو. ہیں یہی عشق کے آداب سکھانے والے,
शम्मा की तरह लहू अपना जलाने वाले, कौम को ज़्यादा इसार सिखाने वाले, नज़्म से नस्ल की तकदीर बनाने वाले लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे। आली जनाब मौलाना शरफ नकवी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएँ, आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, जो सो गए थे उनको भी बेदार कर दिया। खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, जो सो गए थे उनको भी बेदार कर दिया। सरवर के लाल दीन के सरदार आपने बीमार कहने वालों को बीमार कर दिया। सरवर के लाल दीन के सरदार आपने खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, जो सो गए थे उनको भी बेदार कर दिया। सरवर के लाल दीन के सरदार आपने बीमार कहने वालों को बीमार कर दिया। असगर तुम्हारी दूर निगाही को सलाम, हंसकर सितम के वार को बेकार कर दिया। असगर तुम्हारी दूर निगाही को सलाम, हंसकर सितम के वार को बेकार कर दिया। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन इब्ने हैदर ने बस जाहो शम छीन लिया। हक थी ये बात तो तारीख को लिखना ही पड़ा, एक जाहिल से मौलिम ने कलम छीन लिया। नहीं, शायद आवाज आप तक पहुंच रही है, पहुंच रहे हैं मेरे मिसरे आप तक? ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप उसी वक्त दाद और दुआएं देंगे जब मिसरे पहुंचेंगे। एक टॉपिक सुना के जाऊंगा आपको, शायद आपने इससे पहले इतनी बड़ी महफिल में ये टॉपिक ना सुना हो जो टॉपिक आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आमादा रहिए, मुझे आमादा कर दीजिए, मेरे जहन को आमादा कर दीजिए, फिर मैं सुनाऊंगा। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन इब्ने हैदर ने बसत जाहो हशम छीन लिया। हक थी ये बात तो तारीख को लिखना ही पड़ा, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया। इमाम हसन ने उससे कलम ले लिया जिसने नबी को नहीं दिया था। यार अब तो बोले खुदा के लिए, इतनी खामोशी भी मुनासिब नहीं है। हम अली वालों का विरसा है, नबी ने खैबर में कहा कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अलम दिया किसे? मौला अली को। करबला के मैदान में मौला हुसैन ने अलम किसे दिया? मौला अब्बास को। सिलसिला मर्दों का जारी और सारी है, और खुदा का शुक्र है आज वही अलम हमारे पास है। हम गाजी अब्बास का अलम नहीं उठाते बल्कि दुनिया को बताते, याद रखना वही खैबर वाला मर्दों वाला सिलसिला है। तवज्जो आप हज़रात की। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन इब्ने हैदर ने बसत जाओ शम छीन लिया। हक की ये बात तो तारीख को लिखना ही पड़ा, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया। कट गए रन में अलमदार के बाजू, लेकिन कोई कह सकता नहीं उसका अलम छीन लिया। कट गए रन में अलमदार के बाजू, लेकिन कोई कह सकता नहीं उसका आलम छीन लिया। कोई कह सकता नहीं उसका आलम छीन लिया। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। दुश्मनों को भी तेरा जलवा नजर आने लगा, मतलब बहुत खास है। दुश्मनों को भी तेरा जलवा नजर आने लगा, ये भी एक नुक्ता है कि नुक्ता नजर आने लगा। मदरसे के बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये भी एक नुक्ता है कि नुक्ता नजर आने लगा। दुश्मनों को भी तेरा जलवा नजर आने लगा, ये भी एक नुक्ता है कि नुक्ता नजर आने लगा। दूर से जब परचमे मौला नजर आने लगा, वो इलाका मुझको अपना सा नजर आने लगा। ना सब मिल के बोले इंशाल्लाह एक मंजिल तक लेके जाऊंगा आपको, तकल्लुफ से ना बोलिए। अगर आप आमादा होंगे तो मैं इंशाल्लाह एक मंजिल तक आपको लेके जाऊंगा। दूर से जब परचमे मौला नजर आने लगा, वो इलाका मुझको अपना सा नजर आने लगा। उठ रहे हैं ताज़िए शब्बीर के हर एक तरफ, दी के सर पर जीत का सेहरा नजर आने लगा। उठ रहे हैं ताज़िए शब्बीर के हर एक तरफ, दी के सर पर जीत का सेहरा नजर आने लगा। बिनते हैदर लहजाए हैदर में बोली है कि फिर यूं कहूँ अल्लाह का लहजा नजर आने लगा। ये यकीन है पहुंच ही जाएंगी शहर इल्म तक वो निगाहें जिनको दरवाजा नजर आने लगा। ना शेर पहुंचा ही नहीं आप तक,
انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ یقین ہے پہنچی جائیں گی شہر علم تک وہ نگاہیں جن کو دروازہ نظر آنے لگا. اب آپ بولیے نہ بولیے، مگر اگر اسٹیج کے علماء خاموش رہے تو تکلیف ہوگی. شعر سنا رہا ہوں میں آپ حضرات کو. وہ نگاہیں جن کو دروازہ نظر آنے لگا، نور کل کے لمس نے اتنا منور کر دیا. نور کل کے لمس نے، نور کل کے لمس نے اتنا منور کر دیا، رات میں بھی جون کا چہرہ نظر آنے لگا. نور کل کے لمس نے اتنا منور کر دیا، نور کل کے لمس نے اتنا منور کر دیا، رات میں بھی جون کا چہرہ نظر آنے لگا. بھائی یہ یاد رکھیے، نظر آنے لگا، رات میں بھی جون کا چہرہ نظر آنے لگا. کربلا کی ایک چٹکی خاک آنکھوں میں ملی، کربلا کی ایک چٹکی خاک آنکھوں میں ملی، اور پھر اندھا بھی یہ بولا. اور پھر اندھا بھی یہ بولا، نظر آنے لگا انگنت افراد پیتے ہیں سبیل شاہ پر، کل جو پیاسا تھا وہی دریا نظر آنے لگا. شکریہ اے ہاجرہ شیعہ کی زوجہ شکریہ. دیکھیے ہم لوگ تو شاعری کرتے، سطحی شاعری نہیں ہوتی ہے یہ شاعری کتابیات کی شاعری ہوتی، پڑھ کے شاعری کرتے. خانہ کعبہ جو تھا ایک روم کی مانند تھا، خالی ایک کمرہ تھا. مکے میں اور لوگوں کے بھی کمرے تھے، تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا تھا، پہچان نہیں ہو پاتی تھی کعبہ کون سا ہے اور عام لوگوں کا گھر کون سا ہے. جناب ہاجرہ جو شیعہ کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ کعبے پر غلاف چڑھاؤں. تو کعبے پر پہلا غلاف جناب ہاجرہ نے چڑھایا. اب شعر سنیے اس پس منظر میں. شکریہ اے ہاجرہ شیعہ کی زوجہ شکریہ، تیرے دم سے منفرد کعبہ نظر آنے لگا. شکریہ اے ہاجرہ شیعہ کی زوجہ شکریہ، تیرے دم سے منفرد کعبہ نظر آنے لگا. مل گئی ہے اب حکومت شاہ کے مختار کو، ہرملا مشکل تیرا جینا نظر آنے لگا. اس کے سر پر ڈال دی زہرا کی بیٹی نے ردا، جب سر اسلام بے پردہ نظر آنے لگا. اس کے سر پر ڈال دی زہرا کی بیٹی نے ردا، جب سر اسلام بے پردہ نظر آنے لگا. میں اندھیری رات میں بھی دیکھ سکتا ہوں علم، اے میرے آنسو مجھے اتنا نظر آنے لگا. میں اندھیری رات میں بھی دیکھ سکتا ہوں علم. میں اندھیری رات میں بھی دیکھ سکتا ہوں علم. اے میرے آنسو اے میرے آنسو مجھے اتنا نظر آنے لگا. شجاعت بھائی مولا سجاد کے جشن میں بیٹھے، سیرت سنے مولا سجاد کی. ہم نے پانی دے دیا مذہب نہ پوچھا دوستو. ایسے وانی ہوتی مل کے داد دیا کرے. کچھ لوگ تو ترنم سننے آتے ہیں، آوازیں سننے آتے ہیں، کچھ لوگ شاعری سننے آتے ہیں. جب شاعری سننے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. آپ ہم سنا کے جائیں گے آپ کو. ہم نے پانی دے دیا مذہب نہ پوچھا دوستو، جب جہاں کوئی ہمیں پیاسا نظر آنے لگا. مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ مولا سجاد نے فرمایا الشام الشام الشام. کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا شہادت میراث ہے لیکن بے ردائی ہماری میراث نہیں ہے. مولا سجاد کے جشن میں بیٹھے، شعر سنیے آپ. میں اندھیری رات میں بھی دیکھ سکتا ہوں علم، اے میرے آنسو مجھے اتنا نظر آنے لگا. ہرملا کو ہار کا اپنی یقین ہونے لگا، شاہ کے ہاتھوں پر شہزادہ نظر آنے لگا. کاش ان دو لفظوں کو سمجھ لیتے آپ، شاہ اور شہزادہ. شاہ کے ہاتھوں پر شہزادہ نظر آنے لگا. ہم نے پانی دے دیا مذہب نہ پوچھا دوستو، جب جہاں کوئی ہمیں پیاسا نظر آنے لگا. بھائیو تم سید سجاد کے عاشق نہیں، بھائیو تم سید سجاد کے عاشق نہیں، سر اگر بہنوں کا بے پردہ نظر آنے لگا. بھائیو تم سید سجاد کے عاشق نہیں، سر اگر بہنوں کا بے پردہ نظر آنے لگا. ارے دیکھ کر سجاد کو کہتے تھے یہ اہل عزا، دیکھ کر
جزا. فرش مجلس پر ہمیں کعبہ نظر آنے لگا. شاعر مختار کہتے ہیں شرر نقوی مجھے میرا لہجہ ظلم کو حملہ نظر آنے لگا. شاعر مختار کہتے ہیں شرر نقوی مجھے میرا لہجہ ظلم کو حملہ نظر آنے لگا. ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاہو حشم چھین لیا. حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا. ایک جاہل سے معلم نے قلم کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں. شاہ والا آپ کے انصار یہی ٹکڑا یاد رکھیے مر سکتے نہیں. کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں. شاہ والا آپ کے انصار مر سکتے نہیں. عشق حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ. دیکھ ظالم میسوں میں تمار مر سکتے نہیں. عشق حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ. دیکھ ظالم میسوں میں تمار مر سکتے نہیں. یہ یتیمان شجاعت یہ اسیران ہوس یہ یتیمان شجاعت یہ اسیران ہوس ان کے ہاتھوں حیدر کرار مر سکتے نہیں. گود میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا. گود میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا. ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں. یا علی یا علی یہ یتیمان شجاعت یہ اسیران ہوس ان کے ہاتھوں حیدر کرار مر سکتے نہیں. گود میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا. ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں. جب تلک لیں گے نہ خون شاہ والا کا قصاص موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے نہیں. جب تلک لیں گے نا موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے نہیں. میرے محترم سامعین اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب زنجیر کا ماتم کرتے ہیں سب کما کا ماتم کرتے ہیں. ہمارے بزرگ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں. ایک سوال ہے میرا کبھی آپ نے قمع ہاتھ میں لی یا زنجیر ہاتھ میں لی تو کیا کبھی آپ کی والدہ نے یہ کہا بیٹا قمع نہ لگاؤ ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ. زنجیر کا ماتم نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت میں در آئے اور تم مر جاؤ. جب ہم زنجیر یا قمع کا ماتم کرتے ہیں تو موت کا تصور تک نہیں آتا. تصور کیوں نہیں آتا؟ کھا کے زخم تیر شعر سنا رہے ہیں آپ کو. کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں. شاہ والا آپ کے انصار مر سکتے نہیں. عشق حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ. دیکھ ظالم میسوں میں تمار مر سکتے نہیں. گود میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا. ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں. جب تلک لیں گے نہ خون شاہ والا کا قصاص موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے نہیں. ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو فاطمہ خوش ہیں تو ماتمدار مر سکتے نہیں. ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو فاطمہ خوش ہیں تو ماتمدار. آئیے حضرات دل بولو علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولو علی مولا علی مولا رک میزان میں تولا علی مولا علی مولا مل کے نعرہ لگا میرا جھوم کر بولو علی مولا علی مولا حیدری یا بلند نعرہ سلوات اللہم صلی حضرات بس 15 منٹ میرے پاس بچے ہیں. 15 منٹ میں آپ کو ایک مسدس کے چند بند سناتا ہوں. موضوع ایسا ہے جو آپ اسٹیج سے نہیں سنتے. موضوع چوتھے امام کا جشن قبلہ. موضوع ہے امام محمد باقر علیہ السلام. یہ موضوعات خون دل دیا جاتا ہے تب نظم ہوتے ہیں تب قلم بند ہوتے ہیں. سناتا ہوں آپ کو. کرتا ہوں میں باقر کے فضائل کی شروعات. جبریل مدد کر تو رقم ہو کوئی ایک بات. اے باب ہوائے
ہوائی جو عطا فکر کی خیرات، اے علم لدنی ہو ذرا چشم عنایات، یا علی یا کرتا ہوں میں باقر کے فضائل کی شروعات، جبریل مدد کر تو رقم ہو کوئی ایک بات، اے باب ہوائی جو عطا فکر کی خیرات، اے علم لدنی ہو ذرا چشم عنایات، جو فصل جہالت نے اگائی وہ کٹے گی، جو فصل جہالت نے اگائی وہ کٹے گی، آ جاؤ کہ اب علم کی خیرات بٹے گی۔ سب مل کے بولے بھائی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جو فصل باقر العلوم کہا جاتا ہے مولا سجاد کو، مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو، اور والد کا نام مولا سجاد، جو فصل جہالت نے اگائی وہ کٹے گی، آ جاؤ کہ اب علم کی خیرات بٹے گی۔ میں وارث زہرا ہوں، محمد ہے میرا نام، باقر نام نہیں ہے لقب ہے، میں وارث زہرا ہوں، محمد ہے میرا نام، سجاد کا بیٹا ہوں، محمد ہے میرا نام، قرآن کا چہرہ ہوں۔ یہاں پہ جبل پور سے شجاعت بھائی ہیں، تنو بھائی ہیں ہمارے، اور فیضی بھائی دلی سے ہیں، غازی آباد سے ہیں، بمبئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، چاروں طرف کے لوگ آئے ہوئے، صرف بڑگاؤں کے لوگ نہیں ہیں، یہ الہ آباد کا قبیلہ بیٹھا ہے، ہمارے مولانا کلبے صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، پورا ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، جی پورا ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے لوگ، مولانا گوہر صاحب جی اور سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے، تو یہاں سے جو میسج جائے گا وہ پوری دنیا میں جائے گا، اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ میں آپ کو سناؤں، اور میں کام ایسا کر رہا ہوں کہ جو اس ٹائپ کے ٹاپکس ہیں جو اسٹیج پہ، انٹرنیشنل اسٹیج پہ نہیں پڑھے جاتے، ان اسٹیجز پہ میں یہ ٹاپکس پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اور اماموں کے بارے میں معلومات ہو۔ سنیے آپ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو، میں وارث زہرا ہوں، محمد ہے میرا نام، میں وارث زہرا ہوں، محمد ہے میرا نام، سجاد کا بیٹا ہوں، محمد ہے میرا نام، قرآن کا چہرہ ہوں، محمد ہے میرا نام، میں علم کا دریا ہوں، میں علم کا دریا ہوں، محمد ہے میرا نام، پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والا، پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والا، ارے ہے کون یہاں میری طرح بولنے والا، پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والا، پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والا، ہے کون یہاں میری طرح بولنے والا؟ والد ہیں علی اور ہے دادا میرے شبیر، مولا سجاد کا نام علی، والد ہیں علی اور ہے دادا میرے شبیر، اور نانا حسن، اماں شرافت کی ہے تصویر، جد حیدر کرار ہے کونین کی تقدیر، زہرا میری جدہ ہے یہ کم تو نہیں توقیر، زہرا میری جدہ ہے یہ کم تو نہیں توقیر، کیوں کرنا سلام آئے رسالت کے چمن کا، میں 5واں حصہ ہوں امامت کے چمن کا، کیوں کرنا سلام آئے، سلام بھیجا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کو نبی اللہ نے، زندہ باد، کرنا سلام آئے، 5ویں امام کو سلام بھیجا تھا نبی اللہ نے، کیوں کرنا سلام آئے رسالت کے چمن کا، میں 5واں حصہ ہوں امامت کے، کس کا مصدر سن رہے ہیں آپ؟ امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے نانا ہیں امام حسن، دادا ہیں امام حسین، فرماتے ہیں کہ اپنا ہی نہیں سکتا مجھے حشر تلک بد، اپنا ہی نہیں سکتا مجھے حشر تلک بد، طے کر نہ سکا میرے فضائل کی کوئی حد، کیا جائے گا وہ خلد میں کر دوں گا جسے رد، جنت کے جوانوں کے سردار میرے جد، جزاک اللہ یا
گا وہ خلد میں کر دوں گا جسے رد. جنت کے جوانوں کے ہیں سردار میرے جد, یہ شان بھی حاصل ہے شہنشاہ نجف سے. ارے جنت میری جاگیر ہے دونوں کی طرف سے. شہنشاہ نجف سے جنت میری جاگیر ہے دونوں کی طرف سے. اب یہ بند ان لوگوں کے لیے جنہوں نے امام محمد باقر کی تاریخ پڑھی ہے. صدیقہ کا بیٹا ہوں تمہیں یاد نہیں کیا؟ گرتی ہوئی دیوار سے فرمایا تھا رک جا. گرتی ہوئی دیوار نے یہ رک کے کہا تھا اے بنت حسن آپ کی محتاج ہے دنیا. امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی. وہ دیوار گرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم نے تمہیں گرنے کی اجازت نہیں دی. تو دیوار اپنی جگہ رک گئی. آپ اس مقام سے اٹھی دوسرے مقام پر گئی اور آپ نے فرمایا اب تجھے اجازت ہے گر سکتی ہے. یا علی یا علی, صدیقہ کا بیٹا ہوں تمہیں یاد نہیں کیا؟ گرتی ہوئی دیوار سے فرمایا تھا رک جا. گرتی ہوئی دیوار نے یہ رک کے کہا تھا اے بنت حسن, اے بنت حسن آپ کی محتاج ہے دنیا. ہر شے پا اسی گھر کا فقط حکم چلے گا. ہم لوگ جو کہہ دیں گے وہی ہو کے رہے گا. نہ انصاف نہیں کیا آپ نے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیت طاقت لگا کے پڑھی جائے تو آپ ڈال دیں گے. پھر سنیے آپ, ہر شے پا اسی گھر کا فقط حکم چلے گا. ہم لوگ جو کہہ دیں گے وہی ہو کے رہے گا. توحید سے انجان ہو ہم جیسے نہیں ہو, کیا دین کا عرفان ہو ہم جیسے نہیں ہو, تمہارے قرآن ہو ہم جیسے نہیں ہو. کیونکہ تم مسجد میں پڑھتے ہو ہم نیزے پہ پڑھتے ہیں. کیا یار تھک گئے ہیں تو میں چلا جاؤں. کیا دین کا عرفان ہو ہم جیسے نہیں ہو, کیا دین کا عرفان ہو ہم جیسے نہیں ہو, توحید سے انجان ہو ہم جیسے نہیں ہو, تم حافظ قرآن ہو ہم جیسے نہیں ہو. یہ معنی مسلمان ہو, یہ معنی کہ انسان ہو ہم جیسے نہیں ہو, کیونکہ تم انسان ہو ہم الانسان ہیں. یہ معنی کہ انسان ہو ہم جیسے نہیں ہو. ارے بخشی ہے خداوند نے مخصوص یہ قدرت, بخشی ہے خداوند نے مخصوص یہ قدرت, ہم سے ملک الموت بھی لیتا ہے اجازت. بخشی ہے خداوند نے. مل کے نعرہ لگائیں ایک فرق شگاف نعرہ. خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری. بخشی ہے خداوند نے مخصوص یہ قدرت, ہم سے ملک الموت بھی لیتا ہے. گر دین کے حامی ہو تو یہ آنکھ رہے نم. یہ مولا آپ کو میسج دے رہے ہیں, گر دین کے حامی ہو تو یہ آنکھ رہے نم. ہاتھوں میں ہو عباس علمدار کا پرچم, ہو دل کے ہر ایک گوشے میں سرور کا فقط غم. اس طرح کرو تم شہ ذیشان کا ماتم, ہر حال میں ہر آن وفادار ہیں شہ کے, جو دیکھے وہ بولے یہ آزادار ہے شہ کے. یا علی یا علی یا علی یا علی. ہر حال میں ہر آن وفادار ہیں شہ کے, جو دیکھے وہ بولے یہ آزادار ہے. آپ کے کردار سے, ہمارے کردار سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آدمی دیکھتے سمجھ جائے کہ وہ بھی مسجد میں جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں, مگر وہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت سی باتیں بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہیں. ہر حال میں ہر آن وفادار ہیں شہ کے. ہر ٹائپ کے آڈینس ہوتے ہیں, لسنر ہوتے ہیں, سننے والے ہوتے ہیں. ہر حال میں ہر آن وفادار ہیں شہ کے, جو دیکھے وہ بولے یہ وفادار ہے شہ کے. پڑھ جا کے ذرا لفظ بنوہا کی بھی تفسیر, حافظ ہے جب یاد نہیں آئے تھے تطہیر, الٹی نہ دکھا قوم کو اسلام کی تصویر. طاہر بھی ہوں حاصل ہے مجھے علم کی جاگیر, بیجا جو بنائے وہ بھرم چھین چکے ہیں, نانا میرے جاہل سے قلم چھین چکے.
सरकार आली थकिए ना खुदा के लिए, बेजा जो बनाए वो भरम छीन चुके हैं। नाना मेरे जाहिर से इमाम हसन, नाना मेरे जाहिर से कलम छीन चुके हैं। इस वास्ते करबल में नहीं तेग चलाई, मासूम हूँ मालिक से इजाजत नहीं पाई। करबला में मोहम्मद बाकिर थे मगर तलवार नहीं चलाई। फरमाते इस वास्ते करबल में नहीं तेग चलाई, मासूम हूँ मालिक से इजाजत नहीं पाई। खामोश रहूं इसमें थी उम्मत की भलाई। अरे फन तेग का दिखलाती अगर मेरी कलाई, फन तेग का दिखलाती अगर मेरी कलाई। सर ऐसे उड़ाता दिले एहसास ही कहते, अरे जो लोग मुझे देखते अब्बास ही कहते। सर ऐसे उड़ाता दिले एहसास ही कहते। बस मुलतवी कर दिया मैंने मुसद्दस, दो बंद और। मुसद्दस बहुत तवील है, फिर कभी आऊंगा तो मुकम्मल सुनाऊंगा। सर ऐसे उड़ाता दिले एहसास ही कहते, जो लोग मुझे देखते अब्बास ही कहते। अब ये पूरा एक सिलसिला है, मैं बीच के बंद सुना रहा हूं। अब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम अपनी ज़बानी करबला सुना रहे हैं। फरमाते हैं कि अफसोस कि करते हैं निहत्तों पर भी ये वार, और खुद को बहादुर भी समझते हैं ये बदकार। बेहिस हैं, सितमगार हैं, मक्कार। 6 माह के बच्चे पर भी है तीरों की बौछार। 6 माह के बच्चे पर भी है तीरों की बौछार। इन सबको जरा हक के लिए दर्द नहीं है, इन सबको जरा हक के लिए दर्द नहीं है। क्या शाम के लश्कर में कोई मर्द नहीं है? या अली, या अली, या अली। इन सबको जरा हक के लिए दर्द नहीं है। क्या शाम के लश्कर में? अब ये उलमा बैठे, ये भी पढ़ते हैं, आप भी सुनते हैं। सबसे मेरा एक सवाल है कि ये बताओ, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने ना तो करबला में पानी मांगा, पूछिए मौलवियों से, उलमा पूरी सनद के साथ, मैं भी मौलवी हूँ। कहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा चचा अब्बास में प्यासा हूं। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा हो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से कि दादा जान में प्यासा हूं, या बाबा से कहा हो बाबा जान में प्यासा हूं, या मुझे कोई तारीख दिखाइए कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा हो कि मुझे लड़ने की इजाजत दीजिए। जनाब ओनो मोहम्मद ने लड़ने की इजाजत मांगी, इमाम मोहम्मद बाकिर ने नहीं मांगी। तो फिर करबला में गए क्यों थे? न पानी मांगा, तवज्जो, न तो पानी मांगा न लड़ने की इजाजत मांगी, तो आखिरकार इमाम मोहम्मद बाकिर करबला में गए क्यों थे? सुनिए आप। सीनों में है इस्लाम के गम इसलिए चुप हैं, जो करना है वो कर लो सितम इसलिए चुप हैं। आंखें तो बहुत होती हैं नम इसलिए चुप हैं, खालिक की इजाजत नहीं हम। ऐसे नहीं, फिर कोई शायर ऐसे टॉपिक पढ़ेगा नहीं। सीनों में है इस्लाम के गम इसलिए चुप है, जो करना है वो कर लो सितम इसलिए चुप है। आंखें तो बहुत होती हैं नम इसलिए चुप हैं, खालिक की इजाजत नहीं हम इसलिए चुप हैं। ये जान लो चुन चुन के गिरफ्तार करेगा, इंसाफ तो बान के मुख्तार करेगा। अब मैं वो वजह, और भी बड़ी वजह होंगी, हम गुनाहगार लोग हैं, जहां तक हमारे इल्म की रसाई है हम वहां तक बात कर सकते हैं। एक वजह ये कि मौला गए क्यों इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम? आपको पता यजीद ने हुक्म दिया था मौला सज्जाद के कत्ल का। एक बार तो जनाब ज़ैनब सामने आ गई, फिर हुक्म दिया उसने, तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा, मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा इजाजत है मैं बोलूं? दरबार शाम में इमाम मोहम्मद बाकिर को इजाजत दी मौला सज्जाद ने। कहा मेरे लाल बोलो। इमाम मोहम्मद बाकिर यजीद की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया यजीद, जो हरामजादा होता है वो मासूम का कातिल होता है। ये साथ रहे खुदा के लिए बोले तो, अगर मैं बड़ी बात कर रहा हूं तो। जो गैर हलाली होता है वो मासूम का कातिल होता है। मैंने यूं दिया शाम के दरबार में खुतबा, मैंने यूं दिया शाम के दरबार में खुतबा
سجاد کے گر قتل کا رکھتا ہے ارادہ، معصوم کے قاتل کے لیے طے ہے ہمیشہ، جو غیر حلالی ہے وہی قتل کرے گا، بدکار ذلیلوں کی خباثت کا نتیجہ، ارے تو ہے کئی لوگوں کی عنایت کا نتیجہ، بدکار ذلیلوں کی خباثت کا نتیجہ تو ہے، کئی لوگوں کی عنایت کا نتیجہ۔ آپ دوسرا بند سنیں، تو ہے، یہ مولا امام محمد باقر نے یزید سے کہا، تو ہے جو غیر حلالی ہے وہی قتل کرے گا، معصوم کے قاتل کے لیے طے ہے ہمیشہ، جو غیر حلالی ہے وہی قتل کرے گا۔ بولا یہ یزید بے حیا لعن ہو اس پر، مرجانہ کے فرزند نے چلوایا ہے خنجر، یا علی وہ قابل لعنت ہے، وہی قاتل سرور، اس جرم سے اب خود کو بچاتا ہے ستمگر۔ میرے دوستو، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ معصوم کو وہی قتل کرے گا جو غیر حلالی ہوگا، تو فوراً یزید کا اسٹیٹمنٹ آیا، میں نے نہیں مارا، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ۔ یزید نے کہا اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، ابن زیاد نے مارا امام کو۔ ہاں یا علی، یعنی قاتل سے بھی لعنت کروانے کا سلیقہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے دیا۔ فوراً یزید کہنے لگا، بولا یہ یزید بے حیا لعن ہو اس پر، مرجانہ کے فرزند نے چلوایا ہے خنجر، وہ قابل لعنت ہے وہی قاتل سرور، اس جرم سے اب خود کو بچاتا ہے ستمگر۔ ارے بے مطلب و مقصد کے قرینے نہیں دیکھے، بے مطلب و مقصد کے قرینے نہیں دیکھے، تاریخ نے اس جیسے کمینے نہیں دیکھے، تاریخ نے اس جیسے کمینے نہیں دیکھے، بس اے شرر فکر میں باقی نہیں ہمت، بس اے شرر فکر میں باقی نہیں ہمت۔ ایک دائمی تخیل، ایک دائمی تاریخ رقم کر دوں باوجلت، تخیل نہیں کہنا کہ ہے خاص حقیقت، مجلس کے لیے چھوڑی ہے معصوموں نے دولت۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اچھی خاصی تعداد میں درہم چھوڑے اور اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت کی، کہ یہ اتنے درہم ہیں، اتنے اس مد میں خرچ کرنا اور اتنے عزاداری کے لیے رکھنا۔ ہمارے امام نے سیرت بتائی، موت تو سب کی ہے، اگر پیسہ جمع کر رہے ہو تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ کہ اتنا پیسہ عزاداری میں خرچ کرنا، یہ معصوم کی سیرت ہے۔ بس ہے شرر فکر میں باقی نہیں ہمت، ایک دائمی تاریخ رقم کر دوں باوجلت، تخیل نہیں کہنا کہ ہے خاص حقیقت، مجلس کے لیے چھوڑی ہے، مجلس کے لیے چھوڑی ہے معصوموں نے دولت۔ ارے یہ سلسلہ مجلس کا کبھی رک نہیں سکتا، یہ سلسلہ مجلس کا کبھی رک نہیں سکتا، شبیر کے بھائی کا علم جھک نہیں سکتا، یہ سلسلہ مجلس کا کبھی رک نہیں سکتا، شبیر کے بھائی کا علم جھک نہیں۔